السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک شعر اور اس کے ساتھ یہ آڈیو سنا رہا ہوں، یہ سنیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ یہ ذرا آڈیو سنیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو میڈیکل ڈرائیور ہے، تو موٹر سائیکل پہ ہی جاتا ہے قریب سارا۔ تو اس نے مجھے کہا یار بابا جی بات یہ ہے کہ جب وہ بلیک ڈالا لگتا ہے نا موٹر سائیکل کو تو وہ 300 گز تک جاتا ہے۔ اور میں نے کہا اچھا جی 300 تک۔ تو آن اے ویری فرسٹ ڈے ہی تھریٹن می کہ بھائی ذرا دھیان سے بابا جی آپ نے بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا یار میں نے کیا بات کرنی ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک کوٹیشن کوٹ کر دی تھی تھانہ ریس کورس میں۔ تو پنڈت صاحب نے کہا تھا the idea of Pakistan was foolish, ridiculous, but was very fantastic۔ میں نے کہا یار وہ تو کہہ گیا، ہم نے پروف کیا کہ ہم صحیح کہا اس نے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر تو زبان بندی ہے۔ تو جیسے فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ مطلب لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں، جو وہاں پہ مہر لگی ہے تو کیا۔ اچھا ہر ہلکا زنجیر پہ۔ ناظرین، آپ نے سنا، آج پہلا رمضان ہے یہاں یو کے کے اندر۔ آپ یقین کریں میں روزے میں ہوں۔ اتنا دکھ ہوا کہ ایک شخص، اس کا ایک ایسا بیٹا جو ایک بچے کی طرح تھا، معصوم تھا، اسپیشل چائلڈ تھا، اس کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اور قتل کرنے کے بعد اسی کے باپ کو اگلے ہی دن جا کے اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا دوسرا بیٹا کہاں کام کرتا ہے اور کیسے جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، اور اگر کالے ڈالے نے اس کو ہٹ کیا تو 300 گز تک وہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی باپ کو جس نے اپنے بیٹے کو ابھی دفن نہیں کیا ہوگا، اس بیٹے کا غم اس کا برداشت کر رہا تھا، اور اس کو جا کے اس کے دوسرے بیٹے کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے تو پھر ایسی ریاست جسے ہم ماں کہتے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کسی ڈائن سے کم ہے؟ ڈائن جو ہے کہتے ہیں وہ بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں پہ یہ حالات ہیں۔ اور پھر اگر عمران خان آرٹیکل لکھ دیتے ہیں اور وہ عرفان صدیقی جیسے جو ہے نا نواز شریف کے چمچے کھرچے، وہ آ کے کہتے ہیں جناب یہ پاکستان کا چہرہ سیاہ کر دیا، عمران خان نے جناب ٹائمز میں آرٹیکل لکھ کے پاکستان کو بدنام کر دیا۔ او بھائی تم لوگ تو بڑے نیک اعمال کر رہے تھے، تم لوگ تو بڑی نیکیاں کر رہے تھے، کسی غریب کو مار کے پھر اس کے باپ کو دوسرے بیٹے کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو جب یہ حالات آپ ملک میں کریں گے اور پھر آپ جب لوگ بولیں گے تو پھر لکھیں گے تو پھر آپ ان کو کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ آپ اپنے ترانوں میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردوں کا۔ تو یہ جو ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، جو کیا جا رہا تھا، جو ذل شاہ کے ساتھ ہوا، وہ کیا تھا؟ اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ کوئی اپنا عباسی صاحب ہیں، مجھے نام بھول گیا ان کا، جن کے گاڑی سے رینجر والے شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، 5-6 رینجر والے جن کی گاڑی سے شہید ہوئے تھے، ان کی آج ضمانت ہو گئی ہے جناب۔ اور وہ پی ٹی آئی کے کوئی رہنما تھے، وکیل ہیں میرے پنجوتا، نعیم پنجوتا، انہوں نے کہا کہ جناب اگر ان کا تعلق کہیں اس گاڑی والے کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا تو ضمانت ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اب تک تو اس سے کسی کی بات تک نہ ہو سکتی، کوئی ملاقات نہ ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ بھائی 6 بندوں جہاں پہ مارے گئے اس کی ضمانت ہو سکتی ہے، اور ایک مکان کو اگر کسی نے آگ لگا دی، اس میں جناب یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر چیمہ، یعنی ان لوگوں کو آپ نے 2 سال ہو چلے ہیں ان کو اندر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ضمانتیں ہی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ جناب جس میں وہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، یاسمین راشد باہر موجود تھیں، اور یہاں پر 6 لوگ جو ہیں کسی کی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا، تو پھر اس کے ساتھ قانون کے مطابق اور جو انصاف والا قانون ہے اس کے مطابق معاملہ کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے اور وہ حقیقی آزادی کی بات کرتی ہے، تو اس لیے پھر ان کو تن کے رکھنا ہے۔ تو یہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے، بالکل وائڈ اینڈ کلیئر، ہر چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔
تو پھر جب وہ نظر آ رہی ہے دیوار پہ لکھی ہوئی تو پھر لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہی کہیں گے نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آواز ہی اٹھائیں گے، اور جب وہ آواز اٹھائیں گے، وہ تنقید کریں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو ایسے حالات آپ نے ملک کے بنا دیے ہیں۔ آپ دوسری طرف دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے صدر کو، جس کو بلکہ انہی کی انتظامیہ یا پچھلی گورنمنٹ نے، بائیڈن نے یوز کیا اور اس کو ایسے ٹیشو کی طرح پھینکا، نہ کہ پھینکا بلکہ اس کو کل کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف چپیڑ نہیں ماری، باقی سب کچھ اس کے ساتھ کر دیا، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سفارتی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اتنا اگریسو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہ اس کو پہلے سیڑھی پہ چڑھایا اور پھر نیچے سے سیڑھی کھینچ لی۔ یہی انہوں نے کرنا ہے جو باقی لوگ ہیں۔ بڑوں کو اس وقت جناب مسائل بنے ہوئے ہیں، بڑوں کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ جناب اگر ڈونلڈ ٹرمپ ساڈے حال ہو گیا تو پھر کیوں ہوئے گا۔ اس مذاق میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا تھا، جو لیٹر لکھا تھا، وہ اس نے واپس منگوا لی ہے کہ جناب کتے ٹرمپ ساڈے حال ہی نہ آ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ انٹرنیشنلی ہم بالکل آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم جناب وہ اپنا کیا نام ہے ان کے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر رضی دادا، انہوں نے ایک نیا کلیم کر دیا کہ جناب 16 جو مارچ ہے، 16 رمضان کا یا 16 مارچ کا اس وقت تک عمران خان جیل میں نہیں ہوں گے۔ اب یہ ان کے پاس کیا خبر ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ دوسری طرف فیصل واڈا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی یا مریم صاحبہ کی پنجاب میں، یہ صرف جناب ساری کاغذی کارروائی ہے، یہ صرف پیپر پہ ہی ترقی ہے، باقی بالکل فارغ لوگ ہیں، کچھ نہیں انہوں نے کیا اور یہ بالکل کسی چیز کے اہل نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کی منجی ٹھوک دی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ عرفان صدیقی جو ہیں وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان جسے ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ پٹری پہ چڑھے، وہ بجائے پٹری پہ چڑھنے کے وہ مزید جو ہے پٹری سے اترتا جا رہا ہے اور دن بدن مسائل اور مصائب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جناب یہاں پر وہ بلی اور کبوتر والا معاملہ چل رہا ہے کہ کبوتر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو بلی میری طرف نہیں آئے گی، بلی اس دفعہ بھی کہیں اور مصروف ہے۔ تو جب بلی آ گئی تو پھر کھیل سب کے سامنے آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔ روزے کی وجہ سے تھوڑی سی انرجی کم ہوئی ہے کیونکہ بالکل روزہ کھلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے۔ آپ سب کو بھی بہت بہت رمضان مبارک۔